نواس رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی بھی شہرت عام ہو گئی تھی۔ حضرت علی بی بی فاطمہ اور دیگر صحابہ کرام و اہل بیت کے جانثار سبھی لوگ آپ کے بچپن ہی میں جان گئے کہ یہ فرزند ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا اور ان کا خون نہایت ہی بے دردی کے ساتھ سرزمین کربلا میں بہایا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی گود میں دیا۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کیا حال ہے اور کیوں ہے؟ فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ میری امت میرے اس فرزند کو شہید کرے گی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس فرزند کو شہید کر دے گی؟ حضور نے فرمایا، ہاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد عرض تف میں قتل کیا جائے گا۔ وہ جبریل میرے پاس وہاں کی یہ مٹی لائے اور مجھ سے کہا، یہ حسین کی خوابگاہ یعنی مقتل کی مٹی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے اس مٹی کو شیشے میں بند کر لیا، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن خون ہو گئی۔ ان تمام روایات سے یہ واضح طور پر معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید ہونے کی بار بار اطلاع دی گئی اور نبی نے اس کا بار بار ذکر فرمایا، اور سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے شہید ہونے کی جگہ کربلا ہے۔ نواس رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا گیا۔ نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر بے یار و مددگار ہو کر جا رہی ہے۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پر جسم مبارک بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن و دفن کے 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جسم مبارک زمین کربلا پر بکھرے پڑے تھے۔ 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا، چلو نہر فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگی تو دیکھا کہ کربلا کی زمین پر جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس پہنچی اور روتے چیختے پکارنے لگے، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین کربلا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا، ان کے جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، ان کے خیام جلے ہوئے ہیں، چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دیکھتی نہیں ہو کہ یزید کی فوج نے قتل کیا ہے؟ اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ تو کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسوں اور ان کی بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو؟ اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے اللہ کے نواسے کی تدفین کرنے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا زمین کرب و بلا پہنچنا ہی تھا۔ دیکھتے کیا ہے کہ کسی کے جسم مبارک کا بازو نہیں تو کسی کے جسم پر سر نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے تدفین کی جائے۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بڑی قبر کھودتے ہیں، اس میں سب لاشوں کو اکٹھا تدفین کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ قبر کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک گھڑ سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی فوجی ہے، اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟
گھڑسوار اب دیدہ ہو کر کہنے لگا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ سب کی آنکھیں بر آئیں۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے امام حسین کے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں، کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ٹکڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھود کر دوسری شہیدوں کو دفن کرتے ہیں۔ اسی لیے اس جگہ کو گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، جہاں سب کے اجسام مبارک ایک ساتھ دفن ہیں۔ بس جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا ایک تدفین رہ گئی، یہ دیکھو ایک بوڑھا سا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام زین العابدین آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، یہ حبیب بن مظاہر ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کو تدفین کیا۔ سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا، رکو، ایک تدفین ابھی بھی رہتی ہے۔ سب نے کہا، کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا، نہر فرات کی طرف چلو۔ جب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا آگے چلنا تھا کہ جناب ابو الفضل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسم مبارک نظر آیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جگہ دفن کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور بعد کربلا کے واقعات تاریخ میں موجود ہے، مگر کوئی ایسی تاریخ نہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کن مخصوص شخص نے پڑھائی۔ البتہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں 72 افراد شہید ہونے کے ایک روز بعد مقام غازریہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے ہیں، انہوں نے مل کر ان حضرات کو دفن کیا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔